اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آن لائن زوم کلاس میں۔ آج جو ہے ہم الدرس الثانی جیم جو ہے اسٹارٹ لیں گے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے الدرس الثانی با پڑھا، آج جو ہے اسٹوڈنٹس ہم پڑھیں گے الدرس الثانی جیم سورہ انفال کی آیت نمبر 45 تا 48 جو ہے آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ ٹھیک، ڈن، اسٹارٹ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 45، آیت نمبر 45، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اذا لقیتم، اذا جب، لقیتم مقابلہ ہو، لقیتم مقابلہ ہو، فئۃً گروہ، فاثبتوا ثابت قدم رہو، فاثبتوا ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ، واذکروا اللہ، ذکر کرو اللہ کا، ذکر کرو اللہ کا، کثیراً کثرت سے یا زیادہ، لعلکم تاکہ تم، تفلحون مراد حاصل کرو، مراد حاصل کرو۔ اب یہاں پہ آیت نمبر 45 ہم نے پڑھی، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھیں، مومنوں، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور خدا کو بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کر سکو، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں، آیت نمبر 45 میں بیسیکلی جنگی آداب کا ذکر آیا ہے۔ آیت نمبر 45 میں فرسٹ پہ ثابت قدمی کا ذکر آیا ہے۔ ثابت قدمی سے مراد مطلب کہ ڈٹے رہنا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس آیت نمبر 45 میں کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے، یعنی فرسٹ پہ ذکر آیا ہے کہ اس جو ہے ثابت قدم رہو، مطلب فثبتوا، ثابت قدم رہو۔ ثابت قدمی کا مطلب ہے ڈٹے رہنا۔ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، دشمن سے لڑنے کی تمنا مت کرو اور اللہ سے عافیت کی دعا مانگتے رہو، لیکن جب دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے لڑو صبر اور حوصلے کے ساتھ، اور یقین جانو کہ جنت جو ہے جنت تلواروں کے سائے تلے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دشمن کی زیادہ تعداد اور اسلحہ دیکھ کر خوفزدہ نہ ہو اور نہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگو، بلکہ ثابت قدمی کے ساتھ ان کا کیا کرو، دشمن کا مقابلہ کرو۔ نیکسٹ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر، ٹھیک ہے۔ واذکروا اللہ، یعنی ذکر کرو اللہ کا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی تاثیر یہ ہے کہ ذکر کرنے والے کا دل جو ہے کیا ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، جس کی جہاد میں کہتے ہیں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے ذکر میں جو ہے نماز، دعا اور تکبیر جو ہے شامل ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا ہتھیار بھی یہی تھا کہ وہ جنگ کے دوران کیا کرتے تھے، اللہ کو خوب یاد کرتے تھے، یعنی نماز پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے اور کیا تکبیر وغیرہ جو تھے وہ پڑھتے تھے۔ دین آیت نمبر 46 کی طرف آتے ہیں۔ آیت نمبر 46، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اطاعت کرو اللہ کی، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولُهُ، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وَلَا تَنَازَعُوا، اور جھگڑا نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، پس تم ہمت ہار جاؤ گے، وَتَذْهَبَ، اور جاتا رہے گا،
रीहुकुम तुम्हारा इकबाल, वस्बिरु सब्र करो, वस्बिरु सब्र करो, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, माआ साथ, साबिरीन सब्र करने वालों के। तर्जुमा, और खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर चलो और आपस में झगड़ा ना करो। ऐसा करोगे तो तुम बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारा इकबाल जाता रहेगा, और सब्र से काम लो, और खुदा सब्र करने वालों का मददगार है। आयत नंबर 46 में अब यहाँ पे भी जंगी आदाब का ही ज़िक्र हो रहा है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का हुक्म भी जो है एक तरह से दिया गया है। अल्लाह और उसके ख़ातिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत से मुराद ये है कि अल्लाह और उसके ख़ातिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है हर हुक्म जो है क्या किया जाए, माना जाए, और इनके अहकामात मानने के लिए दिलो जान से तैयार हो जाएं। यहाँ इस ताकीद से मुराद ये है कि जंग की हालत में भी अहकाम शरीयत के दायरे से ज़रा भी बाहर ना निकलें, क्योंकि इससे अल्लाह और उसके ख़ातिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के बग़ैर जो है क्या नहीं है, कामयाबी मुमकिन नहीं है। डन। फिर है सब्र का हुक्म। सब्र का हुक्म आया है यहाँ पे, वस्बिरु सब्र से जो है क्या करो, काम लो। जहाद के वक्त जो सख्तियाँ और मुश्किलात पेश आएँ तो इनको सब्र से बर्दाश्त करना। यानी यहाँ पे अब मुसलमानों को हुक्म दिया जा रहा है कि जहाद के वक्त जो भी सख्तियाँ और मुश्किलात पेश आएँ तो उसको क्या करें, सब्र से बर्दाश्त करें। दुश्मन की क़ुव्वत देखकर नहीं भागना चाहिए और ना माली लालच में आकर लौट जाना चाहिए। ये इसलिए कि अल्लाह की मदद सब्र करने वालों के साथ होती है। डन। नेक्स्ट है खलूस नीयत का हुक्म। खलूस नीयत का हुक्म भी इस आयत में आया है कि तमाम इस्लामी अमाल की रूह रवा खलूस नीयत पर है, इसलिए जिहाद के लिए इसकी तालीम दी जा रही है, क्योंकि नीयतों के खलूस के बग़ैर अमाल जो है वो काबिल कबूल नहीं है। डन। जैसा कि इरशाद नबवी है, ख़ातिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमाल का दारो मदार जो है किस पर है, नीयत पर है। डन। आयत नंबर 47 की तरफ अब आते हैं। आयत नंबर 47 है आपके पास, वला तकूनु कल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम बतारन वरिआ अन्नासी वयुसद्दूना अन सबीलिल्लाहि वल्लाहु बिमा यामलूना मुहीतुन। वर्ड्स टू वर्ड्स मीनिंग देखें। वला तकूनु और ना हो कल्लज़ीना उन लोगों की तरह, कल्लज़ीना उन लोगों की तरह, खरजू निकले, मिन दियारिहिम तुम्हारे घरों से, बतारन इतराते हुए, वरिया अन्नास से और दिखावा लोगों का, वरिया अन्नास और दिखावा लोगों का, वयुसद्दूना और रोकते हैं, वयुसद्दूना रोकते हैं, अन सबीलिल्लाह अल्लाह की राह से, अन सबीलिल्लाह अल्लाह की राह, बिमा यामलूना तुम जो तुम अमाल करते हो, जो तुम अमाल करते हो, मुहीतुन इहाता किए हुए हैं, मुहीतुन इहाता किए हुए हैं। तर्जुमा देखें।
اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں۔ اور یہ جو تم اعمال کرتے یہ جو اعمال یہ کرتے ہیں خدا ان پر کیا کیے ہوئے ہیں؟ احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ آیت نمبر 47 میں یعنی جنگ کے دوران جن باتوں سے بچنے کا حکم ہے وہ ان کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب فرسٹ پہ ہے آپ کے پاس جن باتوں سے بچنے کا حکم۔ فرسٹ پہ ہے آپ کے پاس آپس میں جھگڑا نہ کرو، ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ اس آیت میں ایک ہدایت باہمی جھگڑوں سے بچنے کی جو ہے کہ دی جا رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپس میں اختلافات جو ہے کیا نہ کرو، نہ پھیلاؤ۔ اگر ایسا کیا تو تمہارے اندر جو ہے کہتے ہیں کمزوری پیدا ہو جائے گی اور دشمن پر تمہارا رعب جو ہے وہ نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے آپ کے پاس غرور اور تکبر سے پرہیز کا ذکر آیا ہے۔ غرور اور تکبر سے پرہیز۔ ایک اور ہدایت یہ دی جا رہی ہے کہ غرور اور تکبر سے کفار کی طرح نہ بنو۔ اس کائنات میں سب سے بڑا اللہ ہے، ہم سب اس کی مخلوق ہیں۔ اس آیت میں بطن سے مراد یہی ہے کہ ہمیں اپنی طاقت یا تعداد پر فخر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انسان کو کیا کر دیتی ہے؟ تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ جس طرح قریش مکہ نے اپنی طاقت پر غرور کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کیا؟ عبرتناک سزا جو تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی۔ ڈن۔ پھر نیکسٹ ذکر آیا ہے یہاں پہ دکھاوا نہ کرو۔ دکھاوا نہ کرنا مطلب وریا الناس، دکھاوا نہ کرنا۔ دکھاوے کا کوئی عمل جو ہے کہتے ہیں قابل قبول نہیں، اس لیے مسلمانوں کو نمود و نمائش سے کیا کیا گیا ہے؟ منع کیا گیا ہے۔ ڈن۔ آیت نمبر 47 کی طرف اب آئیں گے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ إِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ورڈز ٹو ورڈز میننگ دیکھیں۔ وَإِذْ زَيَّنَ، وَإِذْ اور جب، زَيَّنَ لَهُمْ آراستہ کیا، الشیطان شیطان، اعمالہم تمہارے اعمال پر، اعمالہم تمہارے اعمال پر، وقال اور کیا، لا نہیں، غالبا غالب ہو، لکم تم پر، اليوم آج کے دن، اليوم آج کے دن، من الناس لوگوں میں، من الناس لوگوں میں، انی جار لکم، وانی جار لکم معاون اور حمایتی، جار لکم معاون اور حمایتی، فلما پس، فلما پس، فلما پس،
ترات آمنے سامنے، فتعینی گروہوں، نقاسا علی عاقبیہ وہ الٹے پاؤں پھر گیا، وقال انی اور کہا، انی بے شک، بریئن منکم بریئن کوئی واسطہ نہیں، منکم تم سے، منکم تم سے، انی ارا ایسی چیز، ما لا جو تم، ترونا دیکھ سکتے، انی اخاف اللہ ڈرتا ہوں اللہ سے، شدید سخت، شدید سخت، عقاب عذاب دینے والا ہے۔ ترجمہ، اور جب شیطانوں نے ان کے اعمال کو آراستہ کر دکھایا اور کہا کہ آج کے دن تم لوگوں میں سے کوئی تم پر جو ہے غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ بیسکلی جو ہے کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی اب یہاں پہ ذکر آیا ہے بنی کنانہ کے سردار کے روپ میں شیطان کا آنا۔ ٹھیک ہے، شیطان کی آمد کا ذکر ہے یہاں پہ کہ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کی نصرت کے لیے جو ہے نازل ہونے والے فرشتوں کو جو دیکھ کر شیطان کا جو رد عمل تھا اس کا ذکر آیا ہے یہاں پہ۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے شیطان کی آمد کا اب یہاں پہ ذکر ہے کہ شیطان ہی کفار کو جو تھا غصہ دلا کر میدان میں لایا تھا، یعنی جب کفار دارالندوہ یعنی دارالشورا میں جو تھے مشورہ کر رہے تھے کہ شیطان بنی کنانہ کے سردار جو تھا سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا اور کفار سے کہا۔ سراقہ بن مالک جو تھا یعنی یہ جو تھا طاقتور قبیلہ تھا، ایک طرح سے آپ دیکھیں تو کفار کا ایک طاقتور قبیلہ تھا، یعنی ان قبیلوں کی آپس میں لگتی بھی نہیں تھی، یعنی سراقہ بن مالک جو تھا ایک سردار تھا کافروں کا، یعنی ایک قبیلہ تھا اس کا سردار تھا۔ تو شیطان یعنی جب کفار آپس میں جو تھے ایک طرح سے مشورہ کر رہے تھے، یعنی پلاننگ جنگ کی کر رہے تھے، تو اسی دوران جو تھا سراقہ بن مالک یعنی یہ بھی کفار کا جو تھا، میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ ایک قبیلہ تھا اس کا سردار تھا، یعنی اس کی شکل میں جو تھا شیطان جو تھا کفار کے پاس آیا اور کفار سے کہا کہ میں تمہاری تعداد جو ہے بہت زیادہ ہے، اس لیے آج تمہیں جو ہے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ بنی کنانہ جو تھا کفار کا حریف قبیلہ تھا، کفار کو ان سے خطرہ تھا۔ شیطان جب اس قبیلے کے سردار کی شکل میں آیا تو ان کی حمایت کا اعلان کیا، تو کفار کے حوصلے جو تھے اور بھی بڑھ گئے، یعنی کفار سمجھے کہ اگر ہمارے ساتھ اس قبیلے کی طاقت ہوگی تو ہم یہ جنگ جو ہے کیا کر جائیں گے، جیت جائیں گے۔ تو اسی طرح شیطان نے کافروں کو ورغلایا، کس طرح کہ شیطان جو تھا یعنی سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا، حالانکہ وہ سراقہ بن مالک تھا نہیں حقیقت میں، یعنی شیطان اس کے روپ میں آیا اور کفار کے ساتھ ہم ان کی حمایت کا اعلان کیا، تو اس طرح کفار کے جو حوصلے تھے وہ کیا ہو گئے، بڑھ گئے، یعنی وہ سمجھے کہ اگر اس قبیلے کی طاقت ہمارے ساتھ ہے تو ہم یہ جنگ جو ہے جیت جائیں گے، اور ان کا حوصلہ جو تھا وہ اور بڑھ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب نیکسٹ ہے آپ کے پاس فلما تراءت الفئتین نقصا علی عاقبیہ وقال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب۔ اب یہاں پہ ترجمہ دیکھیں، لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل ہوئے، صف آرا ہوئے تو پسپا ہو کر چل دیا، یعنی جب جو دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی اور جنگ شروع ہوئی تو پسپا ہو کر چل دیا، کون؟ شیطان، اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کے رد عمل کا ذکر کیا گیا ہے
کہ جب فرشتے جو تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے بدر کے میدان میں آئے تو شیطان کا کیا رد عمل تھا. تو اب اس کی طرف آئیں گے. جب مسلمان اور کفاروں کے دونوں گروہ جو تھے کہتے ہیں آمنے سامنے ہوئے تو شیطان نے آسمان سے اترتے ہوئے فرشتوں کو دیکھ کر لیا اور شیطان سمجھ گیا کہ اب ان سے مقابلے کی ہمت جو ہے کیا نہیں ہے، مجھ میں نہیں ہے. اس پر جو تھا اس نے کفار سے اس لیے وہ پیٹ کر جو تھا بھاگ کھڑا ہوا. کون؟ شیطان. یعنی جب شیطان نے وہ فرشتوں کو دیکھا جب وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے اتر رہے تھے تو اس نے کیا کیا کہ وہ میدان سے چل دیا. کیوں؟ پیٹ کر مطلب کہ بھاگنے لگا. کیوں بھاگنے لگا؟ کیونکہ اسے پتہ تھا کہ مجھے اب ان سے لڑنے کی جو ہے میری ہمت جو ہے وہ کیا نہیں ہے، نہیں ہے. مجھے یہاں پہ جو کفار نے دیکھا کہ شیطان بھاگنے والا ہے تو کفار نے ان سے وجہ پوچھی کہ کہاں جا رہے ہو. تو شیطان نے کہا کہ مجھے وہ چیز نظر آ رہی ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے اور مجھے اللہ سے خوف آتا ہے کیونکہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. یعنی یہ اب شیطان کا رد عمل تھا کہ جب وہ کفار کے ساتھ میدان جنگ میں شریک ہوا ان کی مدد کے لیے، تو جب جنگ شروع ہوئی اور دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی، دونوں فوجیں مطلب ایک کفار کا لشکر اور دوسرا مسلمانوں کا لشکر، جب وہ آمنے سامنے ہوئے تو شیطان نے جب فرشتوں کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ اب مجھے جو ہے اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی جو ہے ایک طرح سے طاقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی میں اب ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا. تو وہ پیٹ کر بھاگنے لگا، یعنی بزدل ہو گیا. یعنی انہوں نے فرشتوں کو دیکھ لیا. جب وہ بھاگنے لگا تو کفار نے ان سے کہا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ مجھے وہ چیز نظر آ رہی ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے، مجھے اللہ سے خوف آتا ہے مطلب ڈر لگتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے کیا کرنے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے. کلیئر؟ یہ تھا آج کا آپ لوگوں کا درس. نیکسٹ درس تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.